اب یہ جو نگران وزیر آ رہا ہے تو دیر از نو ڈاؤٹ، میں آفرین کہتا ہوں ان لوگوں کو جو اس کو لے کے آئے. فرسٹ پاکستان، پھر اس کے بعد اسٹرانگ پاکستان کی آرمی، اسٹرانگ اکنامکس، اسٹرانگ فائنانس، کریکٹ ڈیسیژن اور پیچھے تلوار کی نوک، یہ جب مل جائے تو ایک اسٹرانگ گورنمنٹ بنتی ہے جو ماشاءاللہ بھی ہے. بونجی ٹو وایا بونجی این ایل آئی، یہ الٹرنیٹ روڈ تھا، یہ ڈیفنس روڈ ہے. بونجی گلگت بلتستان کا دل ہے. کمیٹی نے یہ کہا تاجور تمہاری تمام صلاحیتوں کے باوجود ہم کھمبے کو کہتے ہیں کھڑا کرتے ہیں، میں پراؤڈ ہوں اس کھمبے کو ووٹ، اس کے ساتھ سپورٹ میں کھڑے ہوں گے. بالکل میں اس کے ساتھ کھمبے کو سینے سے لگا کے میں اس کو ووٹ دوں گا. آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی K2 پاکستان اور میں ہوں آپ کا میزبان سبحان سہیل. ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق چیف انجینئر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں وزیر تاجور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بات کرتے ہیں گلگت بلتستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے. سب سے پہلے سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. سر آپ سے میں کچھ ایک دو سوالات کرنا چاہوں گا. گلگت بلتستان میں موجودہ صورتحال میں دیکھیں تو ضلع اسٹور کا CM بھی آیا ہے، یہ ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہے. لیکن نگراں کابینہ آج 13 دن ہو گئے، ابھی تک یہ فائنل نہیں ہوا. اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ اس کے پیچھے رکاوٹ کیا ہے؟ تھوڑا سا ہمارے دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سہیل صاحب، یو آر ویری بریلینٹ جرنلسٹ اینڈ پریزیڈنٹ آف اسٹور کلب، اور بڑے عزت مند آدمی ہیں ماشاءاللہ، اور بڑے کھرے اور بے باک آدمی ہیں. تو آپ کو شکریہ، آپ نے K2 میں بلایا، مہربانی. K2 تو میرا اپنا گھر ہے اور ہمارے K2 راجہ حسین کی نشانی ہے تا قیامت تک. اب یہ جو نگران وزیر آ رہا ہے تو دیر از نو ڈاؤٹ، میں آفرین کہتا ہوں ان لوگوں کو جو اس کو لے کے آئے. ورنہ یہاں تو 20 کروڑ اور 3 کروڑ روپے والے ہم لوگوں کی باتیں سن رہے تھے، تو وہ 20 کروڑ اور 3 کروڑ والے وزراء تو بڑھ گئے. وہ تھا فرمائشی لسٹ. ایک پہلے لسٹ بنی تھی فرمائشی پروگرام کے تحت، جس میں شوقین قسم کے لوگوں کو لا رہے تھے. انہوں نے آگے کرنا کچھ نہیں تھا، صرف انہوں نے اپنے نام کے آگے وزیر لکھانا تھا اور پھو پھا کرنی تھی. اور انہوں نے وہ پھر سب ٹاؤٹ تھے، یہ جو موجودہ جو لوگ ہیں ان کے ٹاؤٹ سے ان کی باقیات تھی. وہ اللہ کا شکر ہے جو بھی اس وقت جنہوں نے یہ نگران وزیر اعلیٰ لائے انہوں نے ایک پاک صاف ایک فیصلہ کیا، اور جو بھی قیادت ہے لانے والوں کو، آپ سمجھ آئے میں کن کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، لانے والوں کو سلام کہ آپ کا ڈیسیژن یہاں پہ جو تبدیلیاں آئی ہیں GB میں، آپ کی ان تبدیلیوں کو محسوس کر رہے ہیں، بڑی گہرائی سے دیکھ بھی رہے ہیں، محسوس بھی کر رہے ہیں، انالیسس بھی کر رہے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھا ڈیسیژن کیا. اب اس نگران جس کو آپ لائے ہیں، ہم تو نہیں لائے نا، آپ لائے ہیں نا چن کے. ایک انار کا دانہ لائے ہیں، ایک انار کا دانہ، ایک کوہ نور ہیرے کو نکالا ہے آپ نے GB کے اندر سے. اس کوہ نور کے ساتھ گوبر نہیں آنا چاہیے، باقی بھی کوئی ٹروپلین، کوئی روبی، کوئی اس قسم کے کوئی ہیرے آنے چاہیے. کوہ نور کو تو لے آئے، وہ آنا چاہیے. تو میرا خیال ہے جو مجھے لگ رہا ہے اور لگ کیا رہا ہے، بات بھی یہ ہے کہ وہ جو GB کے اندر ٹاپ آف دی ٹاپ لوگ بیٹھے ہیں، بڑے مفکر، دانشور، اچھا زیرو کی ویلیو معلوم کرنے والے، PhD سلیم اور نذیر صابر ایجوکیشن اسپیشلسٹ. پھر وہ پہاڑوں پہ بھی چڑھا، ساجد ستبارہ پہاڑوں پہ چڑھا. وہ ایک لمبی، میں نے کل بھی بتایا، کوئی ایک ہفتہ پہلے بھی بتایا. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ایک پاک صاف کیبنٹ آنے والی ہے جس میں کوئی شوقین، کوئی 2 نمبر آدمی اس میں نہیں ہوگا، اور ہونا بھی نہیں چاہیے. یہ اس میں غیر جانبدار گیس ایسی لوگ آنے چاہیے. بے شک ایک ہفتہ اور لیٹ ہو رہے. تو انہوں نے 5 سال بیٹھ کے کون سا تیر مار لیا؟ کون سا یہاں پہ انہوں نے 60,000 میگا واٹ کے انہوں نے وہ ڈیم بنائے ہیں؟ کون سا یہاں پہ گھروں میں پانی مل رہا ہے؟ تو یہ اگر 2 ہفتے بھی لیٹ ہو، دیر آئے مگر درست آئے. سر یہاں پہ یہ بھی صورتحال ہے نا، گلگت بلتستان اس وقت جن حالات سے گزر رہا ہے، ایسے میں کیبنٹ کا قیام عمل میں نہیں لانا اور وزیر اعلیٰ صاحب کے لیے کیا مشکلات ہیں؟ آخر رکاوٹ کون ہے؟ کیوں نہیں فائنل ہو رہا ہے؟ یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے سر. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اللہ کی فضل سے، اللہ کی کرم سے پاکستان، فرسٹ پاکستان، پھر اس کے بعد اسٹرانگ پاکستان کی آرمی، اسٹرانگ اکنامکس، اسٹرانگ فائنانس، کریکٹ ڈیسیژن اور پیچھے تلوار کی نوک، یہ جب مل جائے تو ایک اسٹرانگ گورنمنٹ بنتی ہے جو ماشاءاللہ بھی ہے. تو
یہ اس کے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے. یہ جو ہے نا فرمائشی پروگرام کرنے والے, کچھ اس میں ایسے بھی لوگ تھے. فرمائشی میں آپ پروگرام کو کی پتہ وجہ میں سے صاحب بولتا ہوں, زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہاری شارک سے قریب ہوں. بالکل. جب اللہ شارک سے قریب ہے تو کسی کافر, کسی یزید, کسی نمرود, کسی فرعون شاہ میں کیوں ڈر لگے گا. ان کی ایسی کی تیسی فرعون کی نے پاکستان کو تباہ کر دیا 78 سالوں میں. گلگت بلتستان کو بھی شروع ہوئے ابھی ہے. ان کو ان کی اوقات میں رکھنا چاہیے. یہ جو ابھی آئی ہے نا, جو ابھی جو قیادت چینج ہوئی ہے گلگت بلتستان میں, جو فیصلے کرتی ہے, یہ مجھے بڑی دور اندیش مخلص لوگ لگتے ہیں. یہ کوئی چیز نہیں ہے. یہ اس کے اگر یہ آتے تو کیا کرتے ہیں, ابھی جو حالات ہیں تو یہ اگر آتے تو کیا کرتے ہیں. اس سے پہلے بھی تو حکومتیں تھیں نا, جب یہ مارشل لا لگے 1.5 مہینے کے, یہاں پہ جو کچھ ہوتا رہا تو وہ حکومتیں نہیں تھیں. یہ بات نہیں ہے. یہ بھی انشاءاللہ ہمارا یہ ذمہ داری بھی ہماری. ابھی یہ پولیس کی یہ جو حالات آپ بتا رہے ہیں, یہ پولیس کی جورسڈکشن سے آؤٹ ہیں. یہ مٹھی پر کوئی 200, 250, 300 بندے آ کے چھپے ہوئے ہیں. یہ آرمی کی ایک یونٹ جائے گی نا, ایک کمانڈو کی, یہ وہاں سے آپ کو یہ انڈیا میں نظر آئیں گے. اس کے بعد تو وہ بھی سوچ رہے ہوں گے ہم سے زیادہ محب وطن ہے, تو انشاءاللہ یہ سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. پاکستان کو پاکستان فرسٹ پاکستان. اچھا تاجور صاحب, ہم بات کریں گے کیونکہ استور سے آپ کا بلانگ بھی ہے, اور استور جو ویلی روڈ جسے کہا جاتا ہے AVR, یہ دفاعی اعتبار سے بھی انتہائی اہمیت کا حامل روڈ ہے, اور یہ روڈ انتہائی قلیل ہے. اس کے باوجود بھی یہ روڈ ہر دور حکومت میں نظر انداز ہوتا رہا. پچھلے خالد خورشید صاحب کے دور میں یہ ایک پیکیج کی شکل میں ہمیں فیڈرل PSDP سے ملا, لیکن تاحال وہ روڈ نہیں بنا. اور اس کی وجوہات کیا ہے آج تک, کیونکہ پچھلے سال یہ ٹینڈر ہوا NLC کو 16 ارب کچھ کا, لیکن آج تک وہ انہوں نے سائڈ پہ کام شروع کیے بغیر وہ ریوائز پہ چلے گئے ہیں. کیا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے ایک سکیم ابتدا میں ہی اس کو ریوائز کی طرف لے کے جائیں؟ اور یہ ویلی روڈ کے ساتھ جڑا ہوا میرا دوسرا سوال ہے, کیونکہ ویلی روڈ کا ایک کمپوننٹ ہے آپ کا جگلوٹ ٹو رام گھاٹ, جو آپ کی باؤنڈری کو لنک کر رہا ہے. گزشتہ دنوں سوشل میڈیا میں ایک واویلا برپا ہو رہا تھا, اور منسٹر شمس لون صاحب نے بھی ایک بیان دیا تھا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے اس پورشن کو ختم کیا. اقبال حسن صاحب جب گلگت تشریف لائے تو بقول اس کے کہ انہوں نے اپروچ کر کے اس پورشن کو کٹوا دیا ہے. تو کیا کہنا چاہیں گے سر اس حوالے سے؟ دیکھیں, آپ نے اس کا نام لے لیا شمس لون کا. میری طبیعت خراب ہو گئی ہے. اس کا کیا نام لیتے ہیں, اس کی وہ لے کے پھر سارا پروگرام کا مزہ خراب ہو جاتا ہے. یہ جھوٹ کا پلندہ تھا, یہ وہ ٹوٹلی فراڈ, مایا گیس. ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو کیسے تھا. بات چھوڑیں شمس لون کے, اس کی بڑکوں کو چھوڑیں اس کی. آپ آ جائیں اس پہ کہ یہ روڈ کیوں کاٹا گیا. بالکل پاشن کو میں اس پہ خود حیران ہوں کہ یہ روڈ کیوں کاٹا گیا. آپ کا جب ایک اسکیم اپروو ہوتی ہے سر, تو وہ بھی یہ 270 بلین کا, اٹ واز دا پارٹ آف 19.25 بلین روپیز فرام تھلیچی ٹو شاؤنٹر کنیکٹیوٹی روڈ ٹو آزاد کشمیر. پھر اس کا فیز 2 میں بننا تھا شاؤنٹر ٹنل ٹو لنک دا آزاد کشمیر, اس کو کیا کہتے ہیں اس علاقے کو, نیلم ویلی سے. نیلم ویلی. اچھا, اور پھر ہمارا کوئی 5-6 گھنٹے کا راستہ بھی ختم ہوتا تھا, اور کافی ہمیں اس کے فائدے تھے, اور ڈیفینس پوائنٹ آف ویو سے بھی فائدے تھے. اب اس میں بات میں لمبی نہیں کروں گا. PC1 اپروو ہونے کے بعد پہلی بات تو کٹتا نہیں ہے. میں اس بات پہ حیران ہوں, احسن اقبال جو وفاقی وزیر ہے پلاننگ کمیشن آف پاکستان کا, یہ مجھ سے لاہور میں کوئی 1.5-2 سال سینئر تھا. یہ ٹیکسلا میں پڑھتا تھا, پھر لاہور یونیورسٹی میں اس کو لایا گیا, بعد میں آیا وہ مائگریشن کروا کے. احسن اقبال انتہائی ایماندار اور تہجد پڑھتا ہے, ابھی بھی رات کو تہجد پڑھتا ہے احسن اقبال. یہ اتنا ایماندار آدمی ہے اور دریا دل آدمی ہے. اس کا ہاتھ بھی کھلا ہے, اور انجینئر بھی ہے. اس نے BSc کی ہے میکینیکل انجینئرنگ, پھر اس نے بعد میں کورسز بھی کیے, پروجیکٹ مینجمنٹ بھی کیا ہے. پھر اس کے بعد یہ اس میں لگ گیا تھا, وہ ٹریکٹروں والی فیکٹری میں لگ گیا تھا, ملر ٹریکٹر میں لگ گیا تھا. پھر جاپان گیا, ادھر گیا, پھر اس نے باقی کام کیا, بہت کیا. پھر مسلم لیگ میں چلا گیا. اس سے پہلے جماعت اسلامی میں تھا, اس کی شورا کا ممبر تھا. اس کی ماں بھی اس کی شورا کی میں. احسن اقبال ایک بہت بڑے ویژن کا آدمی ہے, بہت بڑے ویژن کا آدمی ہے. تو یہ ویلی ہم روڈ کی بات کریں, میں اس بات پہ میں احسن اقبال بھائی سے پوچھتا ہوں تھرو دس میڈیا, اگر وہ اس کے پاس یہ پہنچائیں گے, یہ منافق اس کو پہنچائیں گے.
مناف کو میرا یہ میسج آسن بھائی کو پہنچا دو. آسن بھائی تم اتنا اچھا آدمی تھا گلگت بلتستان کے لیے, اب تو کہتا تھا میرا دل دھڑکتا ہے. آپ کا دل گلگت بلتستان کے لیے دھڑکتا ہے, یا ہمارا کسی دشمن نے آپ کو ہمارا یہ جو روڈ ہے اپنا بونجی ٹو وایا بونجی NLI, یہ الٹرنیٹ روڈ تھا, یہ ڈیفینس روڈ ہے. جگلوٹ ٹو بونجی گلگت بلتستان کا دل ہے. NLI وہاں پہ اس NLI کا سینٹر ہے, پاکستان آرمی کی فوجیں وہاں سے ٹرین ہوتی ہیں. بونجی دوائی لحاظ سے اسٹیٹ کے زمانے سے بہت اہم ہے. بونجی الٹرنیٹ روٹ ہے, وہاں پہ جو تھیلی سے جو وہ پل بھی میں نے بنوایا تھا اللہ کے فضل سے 1.5 سال کے اندر. اس وقت فنڈ کم تھے, وہ ایک پل کا فنڈ آیا تھا. یہ تو پوری اسکیم تھی 90.2 بلین روپیز کی. یہ آسن بھائی تم اتنا بڑا ویژنری آدمی ہو, کھربوں روپے کی تم ایگری کونسل میں اسکیمیں اپروو کرتے ہو, یہاں آ کے اتنا چھوٹا کام اتنا کیسے کر گئے؟ یہ جس نے آسن اقبال سے یہ کٹوایا ہے یہ روڈ, وہ اس کا مجرم ہے. ہم چیک کر رہے ہیں آسن اقبال سے یہ کس نے کٹوایا سر؟ آپ کیونکہ پولیٹیکل شخص بھی ہیں تو کس نے کٹایا ہوگا؟ تو میں تو ان کے ساتھ ہی بیٹھا ہوتا نا جس نے کٹوایا. کسی نے تو آسن کے کان بھرے ہیں نا, کسی نے تو بھرے ہوں گے نا کان, اور وہ کوئی لوکل ہی ہوگا, کوئی امریکہ روس سے تو نہیں آیا, یا چاند سے کوئی خلائی مخلوق تو نہیں آئی ہوگی. تو کسی نے اس کے کان بھرے ہوں گے, تو آسن نے پولیٹیکلی کاٹ دیا ہوگا. یا یہ کہ یہ سیاسی ٹرینڈ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کاٹو پھر لوگ ہمارے پیچھے پڑیں گے, حلقہ 2 کی عوام ہمارے پیچھے پڑے گی, روڈ پہ نکلے گی, پھر آپ کے پاس آئے گی, پھر ہم آپ کے پاس لے کے آئیں گے, جی اس کو شامل کر دو اور اس کے بدلے ہمیں حلقہ 2 کے ووٹ دے دو. یہ ہے سارا گیو اینڈ ٹیک اس ملک کے اندر. ان 2 نمبر سیاستدانوں نے اس ملک کو تباہ کیا ہے, برباد کیا ہے, بلیک میل کیا ہے. جس نے یہ روڈ کٹوایا ہے وہ بونجی گلگت بلتستان کا قاتل ہے, منافق ہے, 2 نمبر ہے, 200 نمبر ہے. یار تم اگر لا نہیں سکتے تو اس کو کٹواؤ تو نہیں. تو یہ آسن بھائی آپ اس کو ریویو کریں. یہ کوئی خدائی صحیفہ نہیں ہے کہ آپ نے کاٹ دیا. آپ کہتے ہیں کہ جی اس نے کوئی کام نہیں کیا عمران خان نے. یہ عمران خان کے دور میں اسکیم آئی تو آپ نے اس کو تو اور بڑھانا تھا. آپ نے کاٹ کے تو الٹا کیا, آپ نے اپنے نون کے اوپر لیبل لگا دیا ہے, آپ نے بہت بڑا. یہ کٹا ہے تو آسن اقبال کے ہاتھ سے کٹا ہے. آسن اقبال مسلم لیگ نون کا پلاننگ کمیشن کا منسٹر ہے. اٹ از سو کالڈ اٹ از ڈیفیکٹو پرائم منسٹر. اتنا قابل آدمی ہے. تو آسن بھائی میری آپ سے ریکویسٹ ہے, یہ نابلد بچے, یہ چڑیا کے بوٹ, یہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کس کے ساتھ جا رہا ہے, کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے, کس کے ساتھ کھا رہا ہے, یہ چھوٹے چھوٹے بگ اسمال مائنڈ, دے آر ناٹ گریٹ مائنڈ, دے آر اسمال مائنڈ. اس اسمال مائنڈ کے چکروں میں آ کے مت پڑے. اس کو بحال کریں. اس کو بحال آپ کو کرنا پڑے گا, کیونکہ وہ روڈ جو ادھر سے ہے, پنڈی سے جائیں گے وہ وہاں سے جائیں گے, استور کو ایزی پڑے گا. یہ ایک گھنٹے کا راستہ. یہاں سے جو استور سے ادھر آئیں گے, گلگت سے استور جائیں گے, تو یہاں ہمارا 1 گھنٹہ بچے گا. اور نمبر 2 وہ جو روڈ ہے اس میں آلریڈی اوپر سارے کریک آئے ہوئے ہیں, اوپر سارے کریک آئے ہوئے ہیں, اور اوپر ڈائگنل, ہاریزونٹل, ورٹیکل. اور جو پچھلا زلزلہ آیا تھا ایپی سینٹر بھی وہ تھا. تو یہ آپ یہاں سے اگر وہ روڈ بلاک ہوتا ہے تو یہاں سے کھل جائے گا. کیا بونجی والے انڈیا سے آئے, ان کا حق نہیں ہے, بونجی کا حق نہیں ہے. NLI فوج کا وہاں سینٹر ہے. تو میں حیران ہوں کہ فوج کے ادارے, دفاعی ادارے کیسے خاموش ہیں, دفاعی ادارے کیسے خاموش ہیں. ان کے ریجمنٹل سینٹر سے روڈ کاٹ دیا. وہاں پہ 40 ٹن کی توپیں آنی ہیں, ٹینک آنے ہیں, وہ کہاں سے گزریں گے, وہاں کیسے آئیں گے. تو یہ میری ریکویسٹ ہے عسکری قیادت سے بھی, وہ پوچھیں یہ کس نے کٹوایا. سر ووٹ اپنی جگہ, ووٹ کو چھوڑو. یا ڈیولپمنٹ اسکیموں میں فرسٹ پاکستان فرسٹ پاکستان. سر جس نے یہ کٹوایا ہے وہ NLC کے حوالے سے بات کرتے ہیں. سر NLC کے حوالے سے یہ جو اس وقت AVR ریوائز پہ چلا گیا ہے, پچھلے دنوں آسن اقبال صاحب نے بھی کہا کہ ہم نے CWP سے اس کو اپروو کیا ہے, ایک نیک میں یہ پڑا ہوا ہے. تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے سر؟ یہ ٹیکنیکلی کیا اس کی, میں آپ کو اپنے تمام جلسوں میں ہر جلسے میں کہہ سکتا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولتا. سر اللہ تعالیٰ نے کہا میں شارک سے قریب ہوں, سچ بولوں. میں سچ بول کے چیف انجینئر بنا. لوگ بکرے, مٹھائیاں اور سبزیاں لے جا کے ٹیسی کر کے, منافرت کر کے مختلف قسم کے, وہ آگے اس عہدوں پہ آئے. مجھے اللہ کی ذات یہاں تک لائی. ٹھیک ہے نا. بات کلیئر کٹ کھری کرنی چاہیے. آپ نے کیا کہا تھا NLC کے حوالے سے, NLC کا. آپ مجھے بتائیں اس روڈ کو ٹھیک ہے
ہمارا جو خالد خورشید صاحب ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، وہ یہ پیکیج اس کے دور میں آیا 19.2 بلین روپیز کا. یہ اس سے پہلے جب میری باجی گورنر آئی تھی ہم بھی لائے تھے اس کو 10 ارب کا تھا. اس کی زندگی اس کے وفا نہیں کی، یہ بیچ میں رہ گیا. سعودی عرب نے اس کو اسپانسر کرنے کا وعدہ کیا تھا گورنر صاحبہ کے ساتھ. اچھا یہ آ گیا، یہ لا کے اس روڈ کا AVR کا پہلا قاتل، اور پہلا قاتل خالد خورشید ہے، دوسرا قاتل یہ شمس ہے. سر کیوں ہے؟ خالد خورشید کس طرح؟ میں آپ کہہ رہے ہیں کیسے ہے. یہ 19-20 میں اپروو ہوا. 19-20 میں اس کے ریٹ تھے اپنا سیمنٹ کے 650 روپے. اس کے بعد لیبر کوسٹ تھی اس کو 600 روپے. سٹیل تھا 1,40,000 روپے پر ٹن. خالد خورشید نے اپنا پی ڈی لگوانے کے لیے اس نے سیکٹری کو ادھر بلایا. اس نے کہا یار جو تم پی ڈی لگانا چاہتے ہو اس کو تو میں چوکیدار نہیں لگاؤں گا. آپ بھی اس دوڑ میں شامل تھے سر پی ڈی کے؟ اس کو میں سروس میں تھا. دیٹ ٹائم آئی واز چیف انجینئر ورکس ڈپارٹمنٹ. تو اس نے سیکٹری کو یہاں بلایا. یہ انکار کرے نا کہ یہ باتیں غلط ہے، ورنہ میں بلیک اینڈ وائٹ میں پیپر آؤٹ کر دوں گا الیکشن سے پہلے. میرے پاس تمام ڈاکومنٹس ہیں، میں بغیر ہوائی فائرنگ نہیں کرتا ہوں. میں ڈاکومنٹ دکھاؤں گا، قوم کی آنکھوں سے پردہ اتاروں گا جو چڑھایا ہوا انہوں نے مختلف شہروں میں. عمران خان کی مشہوری کو یہ کیچ کرتے ہیں. سر خالد خورشید صاحب نے تو سر یہ اسٹوری قوم کے لیے یہ اتنا بڑا پیکیج دیا. خالد خورشید پیکیج لایا، میں نے ایڈمٹ کیا نا سر. تو میں نے کہا لایا نا. پھر اس نے دھوکہ کس طرح دیا؟ کیونکہ دھوکہ کیسے یہ بتا رہا ہوں. وہ صاحب ظاہر ہے یہ کاٹا، یہ پیپلز پارٹی کی کہنے پہ تو نہیں کاٹا نا. پی ٹی آئی نے اپنا پروجیکٹ تو نہیں کٹوایا نا. اس کو کٹوایا ہے تو جس نے کٹوایا ہے وہ کون ہے؟ وہ کس کے پاس آیا تھا؟ مسلم لیگ کے پاس آیا تھا نا. اس کو کٹوایا ہے تو جس نے کاٹا وہ کون ہو سکتا ہے؟ آپ خود صحافی ہیں، آپ تو بندے کے منہ بولتے ہی اس کے ماتھے کی لکیریں پڑھ لیتے ہیں. اس کو جنہوں نے کٹوایا کون ہے؟ وہ یہی ہے نا جن کے پاس وہ آیا تھا، جن کے جلد سے اٹینڈ کر رہا تھا. ان سے پوچھیں نا بلا کے، اس حفیظ بھائی کو پوچھیں، حفیظ کو بلا کے پوچھیں کہ حفیظ صاحب یہ آپ کے دور میں کاٹا کیوں کاٹا، کس لیے کاٹا؟ مسلم لیگ نون والے تو اب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کٹوایا. یہ نہیں کٹوایا تو ٹھیک ہے، وہ لکھ کے دے دیں. دیکھو نا حفیظ بھی بہت زیرک اور منجا ہوا سیاستدان ہے. حفیظ کے لیول کا سیاستدان یہاں پہ امجد ہے اور ایک دو اور ہوں گے. حفیظ بہت زیرک اور بہت ہوشیار، بڑا انٹیلیجنٹ اور ماشاءاللہ بڑا اچھا خاندانی آدمی ہے. حفیظ کے ہاتھ سے بھی مجھے نہیں لگتا یہ کام ہوا ہوگا. اگر یہ حفیظ کے ہاتھ سے بھی نہیں ہوا تو پھر کس نے کروایا؟ لازمی بات ہے، کوئی نہ کوئی دشمن تو ہوگا. کوئی نہ کوئی تو ہوگا. تو وہ حفیظ سے پوچھے نا، کیونکہ حفیظ کے فیڈرل منسٹر نے کاٹا ہے. حفیظ کا مہمان تھا، چائے پانی اس کے پاس پیتا رہا، وہ پینے دیتا رہا، وہ اس کے ناک اور کان تھا. تو یہ پھر روڈ آ کے امجد نے کٹوایا، تاجوے نے کٹوایا. حفیظ سے پوچھیں یہ سوال، اور حفیظ بھائی سے میں بھی پوچھوں گا روڈ کس نے کٹوایا. سر اگر یہ اس طرح اگر یہ بونجی کا روڈ کٹ جاتا ہے تو استور کی شہرہ ہے بونجی کٹ جانے کے بعد، تو اس میں کیا یہ خاموش رہیں گے؟ This is not only public road, this is as well as public road, this is defense road and NLI center, regimented center. No, it has been اس کا سسٹم اپ گریڈ کر کے اٹ از اکول ٹو پاکستان آرمی. اور وہاں پہ ٹینک جائیں گے 40 ٹن کے ٹینک، 100 ٹن کے ٹینک. کیسے جائیں گے؟ صحیح سر. اچھا سر یہ حفیظ سے پوچھیں، حفیظ بھائی سے پوچھیں وہ اس کا کیا جواب دے گا. سر بات کرتے ہیں استور کے اندر جو پروجیکٹ چل رہا ہے سٹی بیوٹیفیکیشن کا، جس کا آپ کی سوشل میڈیا میں اکثر ویڈیوز بھی وائرل ہوئی. آپ کیونکہ ٹیکنیکل ایک فیلڈ سے ریٹائر ہو گئے ہیں، وہ روڈ کس طرز کا بنا ہے؟ کیا معیاری بنا ہے استور سٹی بیوٹیفیکیشن؟ جو دیکھیں نا سٹی بیوٹیفیکیشن میں یہ روڈ تو پہلے کا بنا ہوا تھا. یہ بھی اس کے کمیشن کھانے والے مافیا بیٹھے ہوئے تھے. سارا وہ 2 سال تک دھول مارے میرے سارا یہ وہ بیچارے جو استوریوں کا چہرہ اندر مٹی گئی ہے، اندر کئی کی من مٹی مارے اندر کلو کئی کی کلو مٹی گئی ہے. یہ اس نے روڈ تو وہی تھا، تارکول اس پہ تارکول ڈالا ہوا تھا نا. ٹھیکیدار کو پیور نہیں ملا، لیٹ ہو گیا. ٹھیکیدار بھی کوئی برا آدمی نہیں ہے، بڑا کمپیٹنٹ آدمی. معیاری بنا ہے یعنی ہمارا سوال یہ ہے. دیکھیں نا روڈ تو معیاری بنا ہے. ٹھیک سر. دیر از ناٹ دو اوپینین. یہاں پہ چکر ہے ٹھیکیدار نے تارکول سے ہی استعمال کیا، میں نے خود دیکھا. ٹیمپریچر میں نے خود دیکھا، کوالٹی میں نے خود دیکھی. 1-2 جگہوں پہ ٹھیکیدار نے مٹی کے اوپر تارکول ڈالا تھا، وہ لوگوں نے کھڑا دیا. لیکن یہاں مسئلہ ٹیمپریچر کا.
اس نے کام لیٹ شروع کیا جب وہ یشلتو کہتے ہیں اس کو, جہاں پہ پل ہے ہمارا نیچے والا, وہ پاور ہاؤس والا, وہاں تک پہنچا تھا. اس کا ٹیمپریچر تھا ادھر 16 اور ہاں شام کو 8. اس کے بعد وہاں اسٹور میں برف پڑ گئی, برف پڑی تھی. برف پڑنے کے بعد ٹیمپریچر آ گیا دن کا 8 اور شام کو -2, 3, 4. تو یشلتو سے لے کے جو 0 پوائنٹ مشرق تک بنا ہے, یہ بلو دا اسپیسیفکیشن نہیں بنا, اسپیسیفکیشن فل ہے, بلو دا ٹیمپریچر بنا ہے. اب یہ چلتا ہے یہ نہیں چلتا, یہ آپ کو 2-4 مہینے میں پتہ لگ جائے گا. یہاں ٹیمپریچر کا چکر ہوا ہے, باقی کوالٹی ٹھیک ہے, اچھا اس کا پیور ٹھیک ہے, بندے ٹھیک تھے, ٹیکنیکل اسٹاف ٹھیک تھا. وہ 20 دن ٹھیکیدار لیٹ شروع ہو گیا جس کی وجہ سے ٹیمپریچر ڈاؤن ہو گیا. باقی ٹھیک ہے, دیر از نو ڈاؤٹ, کوئی اس میں ہینکی پھینکی نہیں ہوئی. اچھا سر, بات کرتے ہیں اور ڈی سی صاحب کو میں آفرین کہتا ہوں, ڈی سی استور جو اویس صاحب ہیں, اویس صاحب نے کمال ہو اس کا, اس نے خود اسی نگرانی کی. اویس صاحب قابل تحسین ہے, بہت اچھا کام کیا اویس صاحب نے. سر اچھا سر, کیونکہ آپ پی ڈبلیو ڈی سے چیف انجینئر ریٹائر ہیں, تو یہ جو محکمہ تعمیرات عامہ ہے یہاں پہ فنڈ کی تقسیم کا کیا نظام ہے؟ ایک تو یہ سوال ہو گیا سر. دوسرا, یہاں پہ استور میں شمس لون صاحب نے کچھ اسکیمیں رکھی تھی ایک عرصہ پہلے, دشکن مشکن شلتر سمیت دیگر علاقوں کی کوئی 36 کلومیٹر روڈ یہ تھا. تو پھر وہ کچھ پلز بھی تھے جو اخبار میں ٹینڈر اشتہار لگنے کے بعد پھر سے الیکشن کمیشن کے حکم نامے کے بعد ایکشن استور نے اس کو روک دیا. اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ 2 سوال. اس میں بات بالکل کلیئر ہے. یہ آج کے میڈیا کا دور ہے, کسی کا باپ کوئی ایک ورڈ بھی نہیں چھپا سکتا ہے. چھپائے گا تو کتنا, 1 دن 2 دن پہلے چٹھی جا کے کھولنے میں 6 مہینے لگتے تھے, برزیل سے چٹھی آتی تھی. اب تو سیکنڈوں کی بات. یہاں کیا, یہاں پہ کوئی آفس آرڈر نہیں چھپتا, یہاں سے سائن ہوا ادھر سے آؤٹ ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ پہلے یہ شعور میں دے رہا ہوں عوام کو, جی بی کی عوام کو, یہ کوئی نہیں بتائے گا. میں اس لیے بتاؤں گا, میں اللہ والا آدمی ہوں. میں یہ ہینکیاں پھینکیاں مجھے نہیں یاد میں نے زندگی میں کسی کے خلاف, اپنے بدترین اپنے باپ کے قاتل کے خلاف بھی سازش کی ہو, اپنے بھائی کے قاتل کے خلاف بھی سازش کی ہو. میں نے آج تک نہیں کی, میرا سازشی ذہن نہیں ہے. آپ کے فنڈ کی تقسیم اس طرح ہے, ایز پر آئین پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے, کہ یہ ڈپارٹمنٹل شیئر ہوتے ہیں. آپ کے اگر یہ سارے فنڈ ممبروں کے ہیں تو یہ اتنے بڑی فوج منسٹری, اس کے نیچے چیف انجینئر, پاک پی ڈبلیو ڈی اس کے نیچے 8 چیف انجینئر, اس کے نیچے 10 ایس سی, اس کے نیچے 50 ایکشن, اس کے نیچے یہاں پہ گلگت میں 3 سول کے چیف, 3 سول کے بجلی کے چیف, اس کے نیچے 4 ایس سی, اس کے نیچے 8 ایکشن, اس کے نیچے 20 ایس ڈی او. یہ سارا فالتو فنڈ ہے. یہ ساری شیئرز ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ, اس کے سیکرٹریز. آپ کا کہنا یہ کہ اسکیمیں ڈپارٹمنٹل ہے؟ یہ اسکیمیں ساری ڈپارٹمنٹل ہوتی ہیں. ممبر حضرات جو کمزور آفیسر ہوتا ہے, کمزور, اس کو دبا کے ڈپارٹمنٹ کے شیئر میں اپنی اسکیمیں ڈال دیتے ہیں اور اس کو دھمکی دیتے ہیں, اگر تم نے شامل نہیں کیا تو ہم تمہاری پوسٹنگ ٹرانسفر کریں گے, تمہیں سسپینڈ کریں گے, تمہیں کسی کرپشن کیس میں انکوائری کر دیں گے. وہ بیچارے غریب لوگ, غریب ماں باپ کے بیٹے ہیں, اپنی زمینیں بیچ کے آئے ہیں, وہ ڈر ڈور کے ان کے پھدو کھاتے میں آئے تھے. نمبر 1. نمبر 2, ان کو جو ملتا ہے, باقی ساری اسکیمیں ڈپارٹمنٹل ہیں, ان کو ملتا ہے 10 کروڑ روپیہ, 10 کروڑ روپیہ. وہ بھی جنرل ضیاء کے دور میں ایک ممبروں کو اعتماد میں لینے کے لیے رواج شروع ہوا تھا. یہ دنیا میں کبھی کہیں نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام کیا ہے, یہ اپنا لیجسلیٹو اسمبلی. وہ آ گیا جو, وہ بھی لیجسلیٹو اسمبلی ہے. انہوں نے قانون سازی کرنی ہے, انہوں نے یہ ٹینڈر تقسیم نہیں کرنے ہیں. انہوں نے 10 کروڑ روپیہ ایک رشوت کے طور پہ ان کو دیا گیا. ہاں, جو 10 کروڑ کی اسکیمیں ہیں وہ اس کی ممبر کی ہوتی ہیں, باقی ساری ڈپارٹمنٹ کی ہیں. یہ جو اسکیم تھی, یہ جو آپ بتا رہے ہیں, کنسٹرکشن آف لنک روڈ, تو 36 کلومیٹر لنک روڈ ان مشکن, تشکن, سلطر, انکلوڈنگ 2 نمبر wooden rope suspension bridges having a span of 350 to 450. These all scheme are departmental scheme. یہ 40, یہ تھی 45 کروڑ کی, اس کو تھی 60 کروڑ کی, کم کر کے 45 میں لائے, 45 سے کم کر کے اس کو 40 میں لائے. اچھا, یہ ابھی پائپ لائن میں ہے, تو بیچ میں یہ الیکشن اناؤنس ہو گیا. بلاک پریوین سے تھی, الیکشن اناؤنس ہو گیا نا, اس نے سارا منجمد کر دیا. یہ ابھی
ACS کے پاس پڑی ہوئی ہے, CS کے پاس اس کی DWP نہیں ہوئی, جس کو چیئر کرنا تھا چیف سیکرٹری صاحب نے, اس کی پاور سے تو نکالا نا, اس کو 45 سے نیچے لے آئے. تو یہ ابھی تک اپروو نہیں ہے, اوپر سے تمام ڈیولپمنٹ پہ پابندی لگ گئی. اور اسی طرح یہ بڑے مکار ہوتے ہیں ممبر, وقار ہمارا ممبر تو یہ 33 ممبروں میں سب سے شاطر ممبر ہے یہ. اس نے بلاک پریڈ میں یہ اس سے لیا. ویسے ممبر کو شاطر ہی ہونا چاہیے علاقے کی ڈیولپمنٹ کے حوالے. گڈ شاطر, پازیٹیو شاطر, ناٹ نیگیٹو شاطر ہونا چاہیے. شاطر دیکھو نا, ممبر نے آ کے پورا ہر کو دیکھنا ہے, لیکن ناٹ نیگیٹو شاطر, پازیٹیو شاطر. اچھا سر, ابھی میں اس میں میری بات رہ گئی نا سر, تو یہ بلاک پریڈ میں ڈال دی آخری وقت میں. ممبر بڑا چلاک ہوتا ہے, جہاں سے اس کا دل والی اسکیم ہے تو اس نے اپنے دور میں 5 سال میں ڈال دی, یہ ڈال دیا آخری وقت میں. جیسے حفیظ کے دور میں اس نے جاتے جاتے وہ ڈالی تھی کوئی 10-12 ارب کی, 12 ارب 14 ارب کی اسکیمیں, کدھر ہے وہ؟ تو اس کو لگا دیا عوام کو چونا لگا گیا. اس طرح جو ہماری ہل بیچ میرے باپ دادے کی سرزمین ہے, اس نے ہل بیچ میں کہا تھا میں اس کو ٹینڈر رکھوا دوں گا, مجھے ووٹ دینا ہے. یہ گورنمنٹ کی اسکیموں کے پیچھے ووٹ مانگتا رہا ہے. یہ کھائے قسم خدا کی, اگر مسلمان ہے تو یہ مجھے رنگ بولا تم اتنے ووٹ دو گے, تم اتنے دو گے. گورنمنٹ کی اسکیموں پہ میں نے ایز اے چیف انجینئر, جب یہ ممبرز نہیں تھے, ہزاروں اسکیمیں بنائی. یہ 2 روڈ میں نے ری ڈیزائن کروائے. ہم نے کب کہا کہ یہ ہمارے باپ کے گھر سے گورنمنٹ آف پاکستان کا فنڈ ہے, پبلک میں نہیں ہے. یہ ٹیکس کا پیسہ پاکستان کا, گلگت میں ہم ٹیکس بھی نہیں دیتے ہیں. پاکستان کے عوام کا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے, ان کے ٹیکسز پہ یہاں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. ابھی ہم نے ٹیکسز نہیں دیے. تو یہ ان ہر اسکیم کے اگینسٹ اس نے کہیں 200, کہیں 250, کہیں 200, کہیں 150, کہیں سے اسٹامپ پیپر لے کے پھر وہ اپنا کوآرڈینیٹر لاؤں گا, اسے 350 اسٹامپ پیپر, فلاں کو لاؤں گا, ایکس کو لاؤں گا, وائی کو لاؤں گا. کوئی ایسا وہ ہے سر جس کے ثبوت؟ میں آپ کو الزام 200 بندے دیتا ہوں جن کو استعمال کیے, داڑیوں والے, بزرگ, نوجوان, یوتھ. یہ میں اسکیم لا رہا ہوں, مجھے ووٹ دو. یہ میں اسکیم لا رہا ہوں, مجھے ووٹ دو. سر بات کرتے ہیں کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا. ٹکٹ کیا ہل بیچ کے ساتھ بھی فراڈ کیا ہے اس نے بہت بڑا. سر ٹکٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں کیونکہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے موسٹ سینئر رہنما ہیں. ٹکٹ کس نے دینا ہے؟ اگر یہ ٹکٹ آپ مجھے پوچھتے ہیں یار, ہر صحافی مجھ سے پوچھتا ہے, لازمی بات ہے یار اگر آپ کی اپروچ لا کے دے دو نا یار یہ ٹکٹ ملے گا. آپ کا ایکسپیرینس, آپ کی کارکردگی, آپ کی لوائلٹی, آپ بے داغ آدمی ہو اور الیکٹیبل کو. دیکھو نا, میری عمر 62 سال ہے, میرے حلقے میں 85 سال, 92 سال وہاب, 85 سال کا محمد علی ہرچو, 92 سال کا مسلم پیپلز پارٹی کا نظریاتی خون دیا ہوا کارکن ہے, لاٹیاں کھا کے, کوڑے کھائے ہوئے. تو پھر تو اس کو ملنا چاہیے نا. تو یہ ٹکٹ اس کو ملے گا جو اس کا اہل ہے, اور اس کا فیصلہ کمیٹی کرے گی. اگر مجھے کمیٹی نے یہ کہا تاج محل تمہاری تمام صلاحیتوں کے باوجود ہم کھمبے کو کہتے ہیں کھڑا کرتے ہیں, تو میں باؤڈ ہوں اس کھمبے کو ووٹ, اس کے ساتھ سپورٹ میں کھڑے ہوں گے. بالکل میں اس کے ساتھ کھمبے کو سینے سے لگا کے میں اس کو ووٹ دوں گا. میں نظریاتی آدمی ہوں. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, آپ کے حلقے میں کیونکہ آپ کے حریف ہوں گے, ابھی آپ الیکشن کرنے جا رہے ہیں, تو رانا فاروق صاحب ہیں مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں, برکت جمیل صاحب ہیں مسلم لیگ نون کے, اور اس کے بعد عمر صاحب بھی آئے ہیں. اچھا, اس کے بعد سر شمس لون صاحب ہیں آپ کے حلقے کے, پھر عباس موسوی صاحب ہیں, مولانا سمیع صاحب ہیں, نصیر صاحب ہیں, کاشف بونجی, بہت سارے کینڈیڈیٹ ہیں آپ کے حلقے میں. اور بالخصوصاً سر آپ کے اپنے گاؤں کی میں بات کر رہا ہوں جہاں سے آپ تعلق رکھتے ہیں, وہاں پہ کیونکہ مسلم لیگ نون کے 2 بڑے کینڈیڈیٹ ہیں اہم. اگر ٹکٹ رانا فاروق کو ملتا ہے یا برکت جمیل کو ملتا ہے, کہاں کھڑے دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیں, یہ سیاست ہے. پہلے میں چیف انجینئر تھا, میرے سینے میں ایک گوشت کا ایک دل تھا, وہ دھڑکتا تھا سر. اور آپ کو پتہ ہے میں نے انسانیت کی خدمت کی ہے, میں نے کسی سے اتنی اپائنٹمنٹ کی ہے, کوئی ماں کا لال میں نے جلسوں میں بتایا ہے, مجھے آگے بتائے, میں نے کسی سے کچھ لیا. یہ سیاست ہے. سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا ہے دل, لیکن وہ اسٹیل کا, اسٹینلیس اسٹیل کا ہوتا ہے. تو میں نے ان سے مقابلہ کرنا ہے. برکت بھی ہمارا عزیز ہے, یہ جو رانا اس کی بیوی جو ہے وہ نام نہیں لوں گا, وہ میری کزن ہے. شمس لون کی 3 بہنیں ہمارے گھروں میں ہیں. نصیر بھی ہمارا رشتہ دار ہے,
سمیع بھی دور سے ہمارا رشتہ دار ہے. اچھا, اور خالد خورشید میری بہن کا بیٹا تھا, کتنے کھنجر مارے اس نے میرے پیچھے, 5 تو میرے پہ جعلی ایف آئی آر کٹوا کے گیا تھا, جس کے اوپر 35 سال کسی نے ایک نقطہ نہیں لگایا. یہ سیاست ہے, سیاست. باپ نے بیٹے کو قتل کیا, بیٹے نے باپ کو قتل کیا, شاہ جہاں نے اپنے باپ کو قتل کر کے بادشاہ پہ قبضہ کیا ہے, اب عرب میں بھائیوں کو قتل کر کے حکومتوں میں آئے. یہ سیاست ہے, یہ راجدھانی ہے, راجدھانی میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا سر. حالانکہ غلط ہے. اب یہاں پہ میرا ان سے مقابلہ ہے. بات یہ جو آپ نے نام لیے 11 12 13 14, پہلی بات ہے کہ ٹکٹ کس کو ملتا ہے, آ گیا ٹکٹ جس کو بھی ملے گا تو مقابلہ پھر 3 4 پارٹیوں میں ہوگا نا. 3 بڑی پارٹیاں, مسلم لیگ نون ہے, پی ٹی آئی ہے, آزاد بھی ہوں گے, تو 8 10 بندوں میں ہوگا. تو میرا موٹا سا فارمولہ ہے, موٹا سا, بھائی جس کو عوام چاہتی ہے دل سے اس کو ووٹ ڈالے گی نا. بیچ میں کوئی جبر نہیں ہونا چاہیے. کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ میں وفاق کی بیساکھیاں ہوں اور وفاق کے سلنڈر اس طرح منسٹروں کو لا کے میں ان کو پھدو بنا کے ان کو پہلے پری پول ریگنگ کروں گا, وہ ان کا خیال ہے. میں خود جاؤں گا سپریم کورٹ آف پاکستان وتھ پارٹی اکیلا, کہ ویسے بھی یہ بتا رہے ہیں کہ اس کو عین حقوق نہیں ہے, اور ابھی ہمیں پتہ لگا کہ ٹیکس فری زون ہے سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق. تو یہاں پہ نہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت آ رہی, وہ کیا آئے گی, وہ تو گورنمنٹ بھی نہیں ہے. زرداری صاحب آئے تھے تو وہ زرداری صاحب کیا ملے, کتنا فیئر آدمی ہے, کتنا, وہ کسی پیپلز پارٹی سے نہیں ملا. آیا ایک دفعہ, وہ بیٹھا تھوڑا سا ملاقات کر کے چلا گیا. ان کے 2 منسٹر آئے ہیں, انہوں نے یہاں پہ میلے لگائے ہوئے تھے, نیچے منڈیاں لگائی ہوئی تھیں, منڈیاں, اس لیے کہ وزیر اعلیٰ ان کا نہیں آیا تھا, وہ 20 کروڑ والا, اس کو چھپانے کے لیے 2 منسٹروں کو بلا کے اپنی جو سبوکی ان کی ہوئی تھی لا کے میلے لگائے نا. بعد میں رزلٹ کیا نکلا, پی ایچ ڈی پی کے پروجیکٹ فارغ. یہ میرے باپ نے فارغ کروائے, یہ کس نے فارغ کروائے؟ یہ جس کو ووٹ پڑے گا. اگر وفاق سے وفاقی وزراء نہ آئے, وفاق سے یہ بیساکھیاں نہ آئیں, یہ سلنڈر نہ آئے, یہ ساشی ٹولہ نہ آئے. امین گنڈاپور بھی اربوں روپے کی اسکیم دے کے گیا تھا, اس نے کہا تھا اربوں روپے روڈ پہ. تو خدا کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں, ریت کا ذرہ ذرہ بھٹو ہے. گلگت میں 24 سیٹیں, 24 میں سے 21 سے 23 سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوں گی. اگر یہ بیساکھیاں اگر یہ آ گئے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں, پھر دمادم مست کلندر ہوگا. آخری میں شعر میں ختم کروں گا میں, ظلم پھر ظلم ہے, پرانا شعر ہے یہ, گھسا پٹا ہوا. ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے, خون پھر خون ہے, گرتا ہے تو جم جاتا ہے. اس سے آگے میرا ہے, جب جم جاتا ہے تو پھر رنگ لاتا ہے, جب رنگ لاتا ہے پھر انقلاب آتا ہے, جب انقلاب آتا ہے تو پھر صفائی کر دیتا ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے وزیر تاجور صاحب, سابق چیف انجینئر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما. مجھے دیجیے اجازت, ملتے ہیں اگلے کسی اور پروگرام کے ساتھ. اللہ نگہبان.